اللہ کے رسول نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، سورہ مطففین کی آیت، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، ترجمہ کر رہا ہوں اردو میں، کلا اس کا معنی ہے ہرگز نہیں، بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ہے۔ کیا جملہ ہے؟ جملہ کیا ہے بولو؟ دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ہے۔ گناہ کا دوسرا نقصان، دلوں پہ زنگ چڑھ جائے۔ کیا معنی بھائی دلوں پہ زنگ چڑھنے کا؟ قرآن کہہ رہا ہے، اس کی خود ہمارے نبی نے شرح بیان فرمائی۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی جب گناہ کرتا ہے، بچپن سے حدیث سن رہے ہیں، ایک کالا نقطہ اس کے سینے پہ لگا دیا جاتا ہے، اگر اس نے توبہ کر لیا، میں نے وہ جملہ نوٹ کیا، فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، تین کام کرنا، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، اس کے بعد تین کام کر لیا اگر کوئی آدمی، غور سے سنو، توبہ کیا نمبر 1، اس کے بعد وَنَزَعَ، فوراً وہ گناہ چھوڑا، پہلے نمبر پہ توبہ کیا، سیکنڈ فوراً نزع، اس سے باہر آ گیا، اسے چھوڑ دیا، تیسرا واستغفر، اور استغفار بھی کر لیا اللہ سے۔ کتنے کام؟ کتنے کام بھائی؟ توبہ کیا سب سے پہلے جو ہے، اس کے بعد وہ گناہ کو چھوڑا، اور تیسرا کام کیا کیا؟ استغفار بھی کر لیا، سقل قلبہ، اس کا دل واپس دھو کر صاف کر دیا جاتا ہے، دل اچھا کر دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اگر نہیں کیا، وَإِن زَادَ، اگر نہیں کر رہا، گناہ کر رہا، پھر ایک بار اور گناہ کر رہا ہے، ایک بار اور بڑھا رہا ہے، اسے اور بڑھا رہا ہے، زادت حتی یعلو قلبہ، یہاں تک کہ وہ بڑھتے 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 پورے سینے کو، یہ جو گناہ ہے نا، یہ کالے کالے نقطے، یہ سارے سینے کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اب جب حالت ایسی ہو جاتی ہے، اسے حلال حرام میں تمیز محسوس نہیں ہوتی۔ فجر کی نماز چھوڑا تو بھی فکر نہیں ہوتی، آج میری نماز چھوڑ گئی ہے، آج میری کتنے لوگ رہیں گے اس مجلس میں بیٹھے ہیں، جمعہ میں بھاگ بھاگ کر اندر آ کر بیٹھے ہیں، کتنے لوگوں کی نماز فجر آج کی چھوٹی ہوئی ہے، اور وہ احساس بھی نہیں ہوگا، سامنے والے کے پیسے کھا کے ڈکار بھی نہیں دیں گے، انہیں احساس بھی نہیں۔ کتنے چاہیے آپ؟ کتنے چاہیے آپ کو؟ جی ہاں، لوگ بولتے ہیں پہلی صف میں بیٹھتے تھے شیخ، اس لیے گمراہ ہو گیا میں، احساس بھی نہیں۔ میں ایک آدمی کو گاڑی کے پیچھے بٹھا کے چل رہا ہوں، سامنے ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی، وہ جو سامنے والا آدمی ہے نا، میرے پیچھے والے آدمی سے سوال کیا، میرا نام قبرستان کو جانے سے پہلے لکھ کے رکھے ہیں کیا؟ سوال کیا ہے؟ سلام کے بعد السلام علیکم، وعلیکم السلام، سامنے سے کیا آ رہا ہے جملہ؟ میرا نمبر قبرستان کو جانے سے پہلے لکھ کے رکھے ہیں، خرچ لیا ہے، دے نہیں رہا ہے، اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، سارا کچھ کر رہا ہے، مگر دینے والوں کو نہیں دے رہا ہے، اور اسے احساس تک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، دل ایسا ہو جاتا ہے۔ ایک نماز لیٹ ہوئی حضرت عمر کی، کس کی؟ سنو جی، سنو غور سے سنو، ایک نماز لیٹ ہوئی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کر رہے تھے؟ کیوں لیٹ ہو گئی نماز کیوں لیٹ ہو گئی اللہ کی نبی کی؟ حضرت عمر کی نماز کیوں تاخیر ہو گئی؟ جنگ میں تھے، خندق کی جنگ تھی، گڑے والی جنگ، خندق کی جنگ تھی، حالات ایسے تھے ہٹ نہیں سکتے تھے، اس لیے ذرا نماز لیٹ ہو گئی۔ جی ہاں، آج کی طرح میچوں میں نہیں تھے، جی جنگ کے میدان جنگ میں تھے۔ اللہ کے رسول کا ٹینٹ، آپ جاتے مدینہ منورہ، ماشاءاللہ 7 مسجدیں ایک جگہ پر تھی، سبے مساجد، یہ خندق کی جگہ ہے، اللہ کے نبی کا ٹینٹ یہاں تھا، سلمان فارسی کا ٹینٹ یہاں تھا رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کا یہاں تھا، حضرت علی کا یہاں، آپ کو دکھایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے ٹینٹ میں آئے کون؟ عمر آئے رضی اللہ عنہ، ایک نماز لیٹ ہوئی ہے۔ ہلکت یا رسول اللہ، جملہ کیا ہے عمر کی زبان پر؟ ہلکت یا رسول اللہ، برباد ہو گئے اللہ کے نبی، میں ہلاک ہو گیا، ختم ہو گئے اللہ کے نبی۔ ہلکت یا رسول، کیوں عمر، کیوں یہ جملہ بول رہے ہو؟ کہا میری عصر کی نماز لیٹ ہو گئی ہے، جنگ کی وجہ سے نماز تاخیر ہو گئی ہے۔ نبی نے کہا میری بھی ہو گئی ہے، اللہ ان کے گھروں کو، جنہوں نے ہماری نماز کو لیٹ کروایا، آگ سے بھر دے، ان کے گھروں کو اللہ آگ سے بھر دے۔ سبحان اللہ، طائف میں نبی گرے، خون آیا، بے ہوش ہوئے، بد دعا نہیں دیے، نماز لیٹ ہو گئی، اللہ کے نبی نے بد دعا دیا۔ سبحان اللہ، ہے وہ احساس؟ ہے وہ دل میں احساس؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا وہ احساس ہے؟ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے احمد طالب، مسجد نبوی کے ایک اچھے امام، انہوں نے بڑا اچھا جملہ کہا جمعہ کے خطبے میں، لا تکن رمضانیا کن ربانیا،
میرے دل کو لگ گیا جملہ یہ. احمد طالب حفظہ اللہ اس وقت مسجد نبوی کے بہترین اماموں میں سے ایک ہیں. لا تکن رمضانیا کن ربانیا، رمضانی مت بن، ربانی بن. کیا جملہ ہے، کیا جملہ ہے. پورے خطبے میں آپ یہی جملہ شاید لے کر یہاں سے جائیں گے. احمد طالب حفظہ اللہ کا جو جملہ ہے، لا تکن رمضانیا، رمضان میں ماشاءاللہ فجر میں جگہ ملتی تھی نیچے، تراوی میں جگہ ملتی تھی یہاں، سبحان اللہ. رمضان میں تم رمضانی نہ بنو، تم ربانی بنو. صرف رمضان کے مسلمان نہ بنو. تم نے رب کی عبادت کی ہے، اور رب رمضان میں بھی ہے اور اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس لیے عبادت ہمیشہ جاری رکھو. سبحان